خاتم النبیین اما بعد یا علیو یا عظیمو یا غفورو یا رحیم انت الرب العظیم۔ ظاہر ہے کہ اس ماہ مبارک کی یہ عظیم دعا جس کو ہم نے سرنامہ بنایا، جس کا عظیم ثواب بھی ہے، اور جو ہم جس دعا کی تکرار کیا کرتے ہیں وہ خدا جو اعلیٰ بھی ہے، ارفع بھی ہے، عظیم بھی ہے، ہمارے گناہوں کی مغفرت کرنے والا بھی ہے، یہی سب ان دعاؤں میں بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے طرح تو کوئی ہے ہی نہیں، ظاہر سی بات ہے کہ خداوند عالم کی طرح کوئی نہیں ہو سکتا، اور وہ ہماری دعاؤں کو سنتا ہے۔ بہرحال ہم پچھلے درس میں گفتگو کر رہے تھے کہ جو ہے کہ ہمارے روزے دار کی ذمہ داریاں کیا ہیں۔ میں نے آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ قرآن مجید کی تلاوت اور ادعیہ دعا کے لیے کہا تھا۔ اب آئیے تیسرے نمبر پر فرمایا گیا ہے کہ صلہ رحم کرو۔ صلہ رحم یعنی کیا ہے؟ اپنے رشتہ داروں اور عزیزوں سے تعلقات برقرار رکھنا، اور اگر تمہارے پاس تم مستطیع ہو تو ان کی حتی الامکان مدد کرنا، اور اس کے مقابلے میں قطع رحم ہے، یعنی جو ہے صلہ رحم کے مقابلے میں قطع رحم ہے، یعنی اپنے عزیزوں سے قطع تعلق کر لینا۔ اسلام میں صلہ رحم کی بڑی تاکید ہے، جبکہ قطع رحم کی بے انتہا مذمت کی گئی ہے۔ اکثر بیشتر دیکھنے کو ملتا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص ایسا ہے کہ خداوند عالم نے نواز دیا ہے اور ہمارے پاس اللہ کی ہر دی ہوئی چیز بے انتہا ہے، تو ہم اپنے رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، اپنے ہمسایوں کو بھول جاتے ہیں، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ جو اللہ ہمیں دے رہا ہے تو اس میں ان کا حق ہے، اور اگر ان کے حق میں سے ان کو حق نہیں دیتے ہیں، ان کا حق ہم نہیں دیتے ہیں، تو ہم حق کے لٹیرے ہو سکتے ہیں، کسی کے حق کے لٹیرے ہم مانے جائیں گے۔ لہٰذا ماہ رمضان میں ہمیں خاص طور سے تاکید کی گئی ہے کہ عام دنوں میں اگر وہی عمل ہم کریں گے تو 1 گنا ثواب ہے، اور اگر رمضان میں ہم کریں گے، صلہ رحم کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، تو ظاہر ہے کہ جو ہے کہ 100 گنا ثواب ہے۔ اور اس کے برعکس کہیں خدا نخواستہ عمل ہو گیا، قطع رحم کر لیا، تو خداوند عالم کی لعنتوں کے لیے ہم تیار رہیں۔ پیغمبر اسلام کے مطابق روزہ دار کی ایک اہم ذمہ داری ہے کہ وہ صلہ رحم کرے۔ آپ نے فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک میں صلہ رحم کرے تو خداوند عالم روز قیامت
اپنی رحمت اس کے شامل حال کرے گا۔ یعنی خداوند عالم اپنی تمام رحمتیں اس کو عنایت کرے گا کہ جو صلہ رحم کرتا ہے، اور جو شخص ماہ رمضان المبارک میں قطع رحم کرے، یعنی اپنے رشتہ داروں سے، اپنے ہمسایوں سے، اپنے دوستوں سے، اپنے بھائیوں سے قطع رحم کرے، تو اس کے لیے وہ خداوند عالم کے عذاب کے لیے تیار رہے۔ اس کو اس مہینے کی رحمتوں سے کچھ نہیں ملنے والا ہے، لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اس مہینے میں خاص طور سے ہم کوشش کریں کہ اللہ نے اگر ہمیں نوازا ہے تو ہم پڑوسیوں کا خیال رکھیں، ہم ہمسایوں کا خیال رکھیں، ہم گھر کے ایسے افراد کا خیال رکھیں کہ جن کی کم آمدنی ہے، جو حالت غربت میں ہیں، ان کے بچوں کا خیال رکھیں۔ یہ ہمارے لیے اس رحمتوں والے مہینے کو اور زیادہ ہمارے لیے بہترین موقع ہے جس سے ہم کو فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اب آئیے دوسری کڑی میں بیان کرتا ہوں، نمبر 4، حاجت مندوں کی مدد کرنا۔ حاجت مندوں کو ہم وہ چاہیے کہ جو حاجت، دیکھیے بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی حاجت مند سوال کرتا ہے کہ انسان جھڑک دیتا ہے، جبکہ امام نے فرمایا ہے کہ جو آپ سے مانگ رہا ہے، پتہ نہیں اس کی کون سی ایسی ضرورت ہے کہ جس کے لیے اپنی انانیت آپ کو پیش کر رہا ہے۔ دیکھیے کسی کے سامنے مانگنا، سوال کرنا بہت اہم چیز ہوتی ہے۔ یہ ضمیر جھنجھوڑ دیتا ہے جب کسی سے سوال کیا جاتا ہے۔ کیا امیدیں لے کے آیا ہے آپ کے پاس جو آپ سے سوال کر رہا ہے؟ لہذا اگر آپ مستطیع ہیں تو آپ کے اوپر واجب اور لازم ہے کہ آپ مدد کریں۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جھڑک دیتے ہیں۔ تو بہرحال ہمارے لیے واجب اور لازم ہے کہ ہم جھڑکے نہ، بلکہ اگر ہم اس قدر مستطیع نہیں ہیں تو ہم معذرت کر لیں۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو شخص افطار کے وقت کسی فقیر اور مسکین کو ایک روٹی بھی دے تو خدا اس کے گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کے لیے ایک شخص کو آتش جہنم سے نجات دینے کا ثواب دیتا ہے۔ رمضان میں ایک روٹی، حاجت مند کو ایک روٹی بھی دینے کا ثواب اتنا عظیم ثواب ہے۔ آئیے جلدی میں بیان کروں، زیادہ تفصیل زیادہ وقت نہیں ہوتا ہے۔ نمبر 3، اس ماہ مبارک کی اہم ذمہ داریوں میں سے ہے کہ یتیموں پر رحم کرنا، ان کے اوپر دست شفقت پھیرنا، ان کی حد الامکان مدد کرنا، ان کا خیال رکھنا، جس کے لیے پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ جو شخص ماہ رمضان میں کسی یتیم پر مہربانی کرے تو خدا بھی قیامت کے دن
اس پر کرم کرے گا۔ لہٰذا یہ اہم ذمہ داریوں میں سے ہے کہ ہم یتیموں کو وہ اوپر رحم کریں اور صلہ رحمی کریں۔ نمبر 6، نیک اخلاق۔ اکثر بیشتر ہوتا ہے کہ ماہ رمضان میں ہم روزے کی حالت میں لڑنے لگتے ہیں، تو یہ ہمارے لیے قابل مذمت ہوگا۔ لہٰذا اگر ہم ایسا کر رہے ہیں تو ہم اس سے باز آئیں اور اپنے اخلاق کو اس مہینے میں درست کریں تاکہ خداوند عالم ہمارے اوپر رحمتیں نازل کرے۔ پیغمبر اسلام نے فرمایا کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، میں اخلاقیات کو کمال بخشنے کے لیے مبعوث ہوا ہوں۔ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی کو دیکھ لیجئے کہ انہوں نے دین اسلام کس طرح پھیلایا، کس طرح سے اپنا اخلاق پیش کیا۔ لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک میں اپنے اخلاق کی درستگی، جو ہم میں کمی ہے، جو عام دنوں میں ہم بد اخلاقیاں کر جاتے ہیں، اس کی اصلاح کریں، اور یہ جب مہینہ ہم سے نکل جائے تو ہماری نئی طریقے سے زندگی شروع ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ نیک اخلاق گناہوں کی اس طرح ختم کر دیتا ہے جیسے سورج برف کو پگھلا دیتا ہے۔ آپ کے اخلاق اگر نیک ہے، بجائے اس کے کہ کسی نے کچھ کہہ دیا، آپ نے معافی مانگ لی اور معذرت کر لی، اور اخلاص سے اس کو کوئی مثال کے طور پر کوئی بزرگ چلا آ رہا ہے اور آپ سڑک پر ہیں اور آپ اس کو معذور ہے، کوئی پریشانی ہے اور اس کو دکھائی نہیں دے رہا ہے، اور اس کے لیے آپ فوراً اترنے کے بعد فوراً آپ نے مدد کی، اور اس کے لیے وہ آپ نے اس کو ہاتھ پکڑ کے راستہ پار کرا دیا، اور اگر وہ بھوکا ہے تو مثال کے طور پر آپ نے بہترین، اور اس کے جب آپ اس سے گفتگو کر رہے ہیں تو بالکل نرم لہجے میں، کہ اس کا دل آپ جیت رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ہمارا اخلاق ہوگا۔ یا مثال کے طور پر کوئی گالی دے رہا ہے، ہم کو گالی دے رہا ہے، تو ہمارا اگر ہم اس کے گھر پر جانے کے بعد، بھائی السلام علیکم، وعلیکم السلام، بھائی ہم تو آپ کو گالیاں دے رہے تھے، ارے کوئی بات نہیں، آپ کو اللہ سلامت رکھے، تو یہ اخلاق ہے۔ تو اگر ہمارا اخلاق درست ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ ہم کامیاب اور کامران زندگی گزاریں گے۔ جیسا کہ امام نے فرمایا ہے کہ دیکھو، تمہارا بہتر اخلاق، نیک اخلاق، اس کے مانند ہے کہ جس طریقے سے تمہارے گناہوں کو اس طریقے سے ختم کر دیتا ہے کہ جس طریقے سے سورج کی تپش برف کو پگھلا دیتی ہے اور وہ پانی پانی ہو جاتا ہے۔ پیغمبر اسلام فرماتے ہیں کہ اے لوگوں، جو شخص ماہ رمضان المبارک میں اپنے اخلاق کو اچھا بنائے تو اس دن پل صراط سے بآسانی گزر جائے گا، جب دوسروں کے لیے دوسروں کے قدم ڈگمگا رہے ہوں گے۔ جیسے لوگ کہتے ہیں کہ صاحب بقرعید کا بکرا ہمیں وہ پل صراط سے گزار دے گا، تو بھائی صاحب پل صراط سے کیا گزارے گا بقرعید کا بکرا تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کچھ چیزیں دیکھ کے وہ بھڑک جاتا ہے۔ روایات میں ملتا ہے کہ اصحاب کہف کا کتا بھی وہاں پر موجود ہوگا۔ تو آپ یہ بتائیے کہ
بکرے اور کتے کا جو ہے وہ 36 کا آنکڑا ہے۔ تو یہ کیسی بے بنیاد باتیں ہیں کہ صاحب بکرا ہمیں جو ہے وہ پولیس راز سے نکال دے گا۔ ارے بھائی جب وہ اصحاب کہف کے کتے کو دیکھے گا تو جو ہے وہ بھاگ کھڑا ہوگا۔ بہرحال بلکہ ہماری جو ہم کبھی یہ جو نیت قربانی پیش کر رہے ہیں، ہماری نیتوں کو خداوند عالم دیکھتا ہے۔ یہ ہمارے بڑے بڑے بکروں کو تو نہیں دیکھتا ہے کہ صاحب جو ہے اب ہم نے جو قربانی بشکل بکرا بارگاہ خداوندی میں پیش کی ہے، تو ہماری نیت کس حد تک کے ہے، کیا دکھانے کے لیے ہے دنیا کو، یا بارگاہ خداوندی میں قبولیت کے لیے ہے، تو یہ ہمارے نیت پر مبنی ہے۔ 7ویں چیز اس ماہ رمضان کی ذمہ داریوں میں ہے کہ گناہوں سے دوری۔ رمضان المبارک یہ تقوی کی طرف دعوت دیتا ہے۔ خداوند عالم کا ارشاد ہے کہ جس طرح پچھلے لوگوں پر روزہ واجب تھا، اس طریقے سے یعنی تمہارے اوپر بھی روزہ واجب ہے۔ تو بہرحال ہم امام متقین کے ماننے والے ہیں، تو ہمارے لیے تقوی کی راہ بہت آسان ہے کہ ائمہ نے جو ہمارے امام نے بتایا ہے اس کے اوپر ہم عمل کریں، تو ظاہر ہے کہ ہمارے لیے یہ مہینہ رحمتوں پر رحمتیں لے کے نازل ہوتا ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کیا کہا کہ رمضان المبارک میں سب سے بہترین عمل، جب ان سے پوچھا گیا کہ کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ گناہوں سے دوری۔ اور جبکہ مولا متقیان نے بھی یہ سوال کیا تھا کہ مولا کہ یا رسول اللہ آپ یہ بتا دیں، آپ یہ فرما دیں کہ جو ہے کہ سب سے بہترین عمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا تھا کہ گناہوں سے دوری۔ اسی لیے اس مہینے میں سونا بھی عبادت ہے۔ لوگ بہت سے کہتے ہیں کہ جو ہے کہ صاحب سو کے گزارا تو کیسے اب روزہ میری سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ ارے بھائی اس کی طرف بھی تو غور کیجئے کہ جو ہے کہ جب انسان سو جائے گا تو منہ سے کوئی غلط بات بولے گا نہیں، کانوں سے کوئی غلط بات سنے گا نہیں، آنکھوں سے کوئی غلط چیز دیکھے گا نہیں، پیروں کو ایسی جگہ پر غلط نہیں لے جائے گا کہ جہاں پر گناہ ہو، ہاتھوں کا استعمال وہاں پر نہیں کرے گا جو ہے جہاں پر ہمارے لیے عذاب کا باعث ہو۔ لہٰذا ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو ہے کہ ہم اس ماہ مبارک میں گناہوں سے پرہیز کریں۔ 8ویں غیبت سے پرہیز کریں۔ غیبت اس سے پہلے بھی درس میں آپ کے سامنے پیش کر چکا ہوں کہ غیبت بہت ہی بری شے ہے کہ جب ہم کسی کے پیٹ پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ یہ ہماری عادت میں شمار ہو چکا ہے کہ جو ہے کہ ہم اس کو عیب نہیں سمجھتے، جبکہ غیبت کے لیے کہا گیا ہے کہ جو ہے کہ الغیبۃ اشد من الزنا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے غیبت کا گناہ زنا کرنے کے گناہ سے بھی زیادہ ہے۔ دوسری جگہ ملتا ہے کہ غیبت کرنے والا اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ تیسری جگہ ملتا ہے کہ امام نے فرمایا ہے کہ دیکھو جو غیبت کر رہا ہے اور جس کی غیبت ہو رہی ہے، تو جس کی غیبت ہو رہی ہے اس کے گناہ غیبت کرنے والے کے نام اعمال میں چلے جاتے ہیں، اور اس کے حسنات اس کے پرلے میں چلے جاتے ہیں۔ لہٰذا غیبتوں سے پرہیز کرو تاکہ ہمارے اعمال جو ہم کر رہے ہیں، یہ جس کی غیبت کا ہم ارادہ رکھتے ہیں
اس کے سپرد نہ ہو سکیں، اس کے نامہ اعمال میں نہ جا سکیں۔ لہٰذا ماہ رمضان میں ایسے بھی ہے، ماہ رمضان میں بھی ہم اس کی طرف زیادہ جو ہے وہ آگے بڑھیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص کسی مسلمان مرد یا عورت کی غیبت کرتا ہے تو خدا اس کی نماز اور روزے کو 40 دنوں تک قبول نہیں کرتا، مگر یہ کہ جس کی غیبت کی ہے وہ اس سے راضی ہو جائے۔ دیکھیے بھی پیغمبر فرما رہے ہیں، یہ کوئی ہمارا کلام نہیں ہے، پیغمبر فرما رہے ہیں کہ جو شخص غیبت کرتا ہے تو اس کے 40 دنوں تک اس کی عبادت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، خداوند عالم راضی نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص ماہ رمضان المبارک میں غیبت کرتا ہے وہ اپنے روزے کے عوض کوئی اجر نہیں پاتا، کوئی ثواب نہیں ملتا۔ بہرحال یہ سب ذمہ داریاں ہمارے اوپر واجب اور لازم ہیں، ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان سب چیزوں کی طرف دھیان دیں، خیال رکھیں۔ اور بھی ہیں جیسا کہ توبہ، استغفار، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، یہ بھی ہماری ذمہ داری ہے۔ افطاری دینے کا بھی ثواب بہت عظیم ہے۔ ظہور امام کے لیے دعائیں کرنا، انتظار کرنا، یہ بھی ہماری اہم ذمہ داریوں میں سے ہے کہ ماہ رمضان میں اگر ہم خداوند عالم کے قریب ہونا چاہتے ہیں، ہم اس کی رحمتوں سے فیض حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو یہ سب ذمہ داریوں کو بخوبی ہم نبھائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔